یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی بھائی صاحب۔ آپ ثنا بیٹی کو میری جھولی میں ڈال دیجئے۔ میں کم از کم اسے ساری زندگی اپنی بیٹی بنانے کا وعدہ ضرور کر سکتی ہوں۔ نازیہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی ثانی کو بہو بنا لیتی۔ ثانی کے والد کے آتے ہی وہ سمیر کا رشتہ لینے پہنچ گئی تھیں۔ عائشہ اور سدرا بھی ہمراہ تھی، جبکہ ثانی نے سمیر کے متعلق اپنے ڈیڈ کو بتا دیا تھا اور یہ فیصلہ بہتر سمجھتے ہوئے مان بھی گئے تھے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں بہن، لیکن ثانی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں اسی امید پر یہ رشتہ دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔ وہ بہت باروب اور سنجیدہ مزاج لگتے تھے۔ ثانی بھی سامنے ہی براجمان تھی۔ بالکل آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سمیر اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اب تو خیر سے اس کی جاب کال بھی آ گئی ہے۔ میرا بچہ بہت بڑا افسر بنے گا۔ وہ سادہ لوح سی اپنی ہی دھن میں بولی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ خوشی تو دل سے تعلق رکھتی ہے، پیسے یا شہرت سے نہیں۔ ثانی کے لیے ملک تو کیا، بیرون ملک سے کئی ارب پتیوں کے رشتے آ چکے ہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی خوشی چاہی ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ میرے فیصلے کو درست ثابت کرتی ہیں یا غلط۔ وہ اپنے اسی انداز میں بولے تھے اور نازیہ بیگم کے ساتھ ساتھ سدرا اور عائشہ کے چہرے پر بھی بہار آ گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، وہ پر امید تھیں۔ ثانی کے دل کی دھڑکنیں تو یہ سوچ کر ہی بے قابو ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے پھر ہم اگلے ہفتے ہی یہ کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ دراصل میں یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ آپ سب کو کسی تیاری کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، سب ہو جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور ثانی کی سمت بڑھے۔ بہت مبارک ہو، اللہ برکت ڈالے۔ نازیہ بیگم نے تو باقاعدہ منہ بھی میٹھا کروا دیا تھا۔ آمین، میرا بچہ خوش ہے، وہ اب ثانی کو خود سے لگائے بولے، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی نمایاں تھی۔ بس جلدی سے یہ ہیرنگ آ جائے، مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا۔ ہادی اور وجدان کے لیے رفیق ناشتے کے بعد اب چائے لایا تھا، جبکہ عادل ناشتہ کرنے کے بعد راؤنڈ پر نکل گیا تھا۔ ساحر سے بھی ان کا باقاعدہ رابطہ تھا۔ یہ تو ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی اور مجرم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وجدان نے بھی چائے پیتے کہا تھا، سر آپ کے نام کوریئر آیا ہے۔ اسی لمحے رفیق ہاتھ میں بڑی فائل جتنا کوئی کوریئر لیے اندر آیا۔ ہادی اور وجدان دونوں ہی متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے نام؟ اچھا لاؤ، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ وجدان نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور رفیق سے وہ کوریئر لے کر دیکھنے لگا۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہادی بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ بھیجنے والے نے کوئی نام نہیں لکھا۔ وجدان کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ سر آپ رہنے دیں، ہم کھولتے ہیں۔ رفیق کی فکر مندی دیکھ کر وجدان مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، بم نہیں ہوگا۔ وجدان اسے کھولنے لگا تھا۔ وہ واقعی میں کوئی فائل تھی اور اس کے ساتھ ایک خاکی پیکٹ۔ تینوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ دیکھتے ہیں، وجدان نے فائل کھول کر دیکھتے کہا۔ اور تھوڑی دیر میں ہی وجدان کے چہرے کے بدلتے تاثرات رفیق اور ہادی دونوں نے دیکھے تھے۔ برے کاموں کا برا صلہ، ثبوت خود ہم تک چل کر آ گئے جوانوں۔ یہ دیکھو، مراد بہلول کے پچھلے 5 سال میں کی جانے والی اسمگلنگ کی تفصیلات درج ہیں۔ ہادی نے فائل لی اور دیکھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، مگر یہ ثبوت دیکھنے کے بعد اسے اس شخص سے حقیقی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ افسوس کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ وجدان اب اس پیکٹ کو کھول رہا تھا جس میں ایک سی ڈی موجود تھی۔ ہمت نہیں ہارنی ہادی، اور یقین رکھو کہ اوپر والا ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وجدان نے ایک تسلی ہادی کو دی، جو اب شاید بے حد ٹوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں ہاروں گا، لیکن وجدان یہ سب دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ وجدان اس کی حالت بخوبی جانتا تھا۔ حوصلہ، رفیق یہ پلے کرو۔ وجدان کی بات پر رفیق نے فوراً سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ویڈیو سٹارٹ ہو گئی۔ وہاں 2 صوفے تھے جس پر 2 لوگ براجمان تھے، جبکہ سامنے مراد بہلول واضح دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے آدمی کی صرف کمر دکھائی دے رہی تھی۔ اب کی بار سودا کچھ مہنگا ہے مراد، کر پاؤ گے؟ وہ آدمی بولا تو سامنے بیٹھے مراد بہلول کے چہرے پر ہنسی سی ابھری۔ کر چکا ہوں، لیکن دھیان رہے وہ ایک شیرنی ہے، اس کی ہر ادا میں مراد بہلول کی جھلک ملتی ہے۔ تمہاری ہمت کو داد دینی چاہیے۔ اب کی بار مقابل کا بھی کہکا ابھرا۔ تم بس اپنے کام سے مطلب رکھو۔ میرے بیٹے نے پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے، زالے کے بدلے تم جو مرضی مانگ لو۔ اب تو وجدان کے چہرے پر خفگی ابھری۔ وہ تینوں مسلسل سامنے ویڈیو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہادی سمجھ چکا تھا کہ یہ کب کی اور کون سی ویڈیو ہے۔ تم اگلے 5 سالوں میں ہر اسمگلنگ کانٹریکٹ مجھے دو گے، جس کے بدلے زالے تمہاری ہوئی۔ مراد بہلول کا چہرہ اس وقت ان تینوں کے لیے قابل نفرت تھا۔ سمجھو کام ہو گیا، تم تک پولیس تو کیا، پولیس کا کبھی دھیان بھی نہیں آنے دوں گا۔ بس یاد رہے کہ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، لیکن زبان سے پھرنے والی کی سزا میرے ہاں نہایت دردناک ہے۔ وہ آدمی اب کی بار کڑک آواز میں بولا تھا،
اور مقابل کے چہرے پر کچھ سنجیدگی آئی اور اگلے ہی لمحے مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے فکر رہو، اور یہ پولیس والے ویسے بھی ہم تک پہنچ نہیں سکتے، بھائی کچی گولیاں تھوڑی کھیلی ہیں ہم نے۔ اب کی بار وہاں دونوں طرف کہکا بلند ہوا اور ویڈیو بند ہو گئی۔ ان تینوں کے پاس شاید کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ظالے کیسے بچی پھر اس سب سے؟ وجدان نے نہایت ضبط اور سنجیدگی سے وہ CD نکالتے پوچھا، کیونکہ ڈیڈ نے جہاں اسے خود جیسا خود سر بنا دیا تھا وہیں بہت مضبوط اور نڈر بھی بنا گئے، جس کی وجہ سے وہ ایسی کسی بھی سچویشن کا اچھے سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ یہ اس لڑکے کو مارنے والی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے ظالے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ وجدان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ ظالے؟ وجدان یکدم فکر مند سا ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وجدان بہت جلدی میں کہہ کر نکل گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ عادل بھی اسے جلدی جلدی نکلتے دیکھ کر اندر آتے ہوئے بولا، مگر اندر بھی ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ کوئی کام تھا، رفیق نے بتایا تو عادل کی نظر بھی سامنے رکھی فائل پر گئی تو اس نے اٹھا لی۔ ویسے ہی حیرت اب اس کے چہرے پر بھی تھی۔ وہ مسلسل فون ملا رہا تھا مگر ظالے اٹھا نہیں رہی تھی۔ وجدان کی فکر نہ جانے کیوں بڑھ سی گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے گھر کال کی، جسے بوا نے اٹھایا اور وہاں سے پتہ چلا کہ ظالے اب بھی باہر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ وجدان کا ڈرائیور بھی تھا۔ وجدان نے ڈرائیور کو کال ملا دی۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جی بھائی؟ ڈرائیور فوراً بولا۔ ظالے میڈم تمہارے ساتھ ہیں؟ وجدان نے فوراً پوچھا۔ جی بھائی، ظالے باجی یہاں کسی جھیل پر آئی ہیں، سامنے ہی کھڑی ہیں۔ وجدان کو کچھ تسلی سی ہوئی۔ اچھا تو مجھے لوکیشن سینڈ کرو، وجدان نے کہہ کر فون رکھ دیا اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں اسے لوکیشن مل گئی۔ وجدان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھی، وجدان کو دور سے ہی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ ایریا کافی سنسان سا تھا۔ سڑک کے ایک طرف جھیل تھی جبکہ دوسری طرف بہت گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ وہ اسے جھیل کے کنارے گمسم سی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ آج وجدان واقعی ڈر سا گیا تھا۔ تم جاؤ اب، وجدان نے ڈرائیور کو ہدایت دی تو وہ سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وجدان ظالے کی سمت چلا گیا۔ گاڑی کی آواز پر بھی وہ اپنے خیالوں سے باہر نہیں آئی تھی۔ ظالے باقاعدہ چونکی تھی۔ وہ سنجیدگی لیے اس کی طرف متوجہ تھا اور وہ اسے یوں اچانک دیکھ کر حیرت زدہ سی تھی۔ ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور بلو جینز، گلے میں ڈالا اسکارف اور کھلے اڑتے گھنگریالے بالوں والی وہ کھوئی سی لڑکی یکٹک وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب ظالے مراد کے خوابوں میں بھی آنے لگے ہو؟ بے ساختہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ یہی سمجھ لو، جگہ اچھی ہے ویسے۔ بات کو ٹال گیا۔ کیا بتاتا کہ وہ کتنا ڈر گیا تھا، لیکن کیوں آخر؟ شاید اب وہ ظالے کی فکر کرنے لگا تھا۔ ہاں تم نے تو شام کا کہا تھا عبداللہ، وہ اب اس کی جانب مڑتے ہوئے بولی تھی۔ شام تو بہت دور تھی، میں یوں ہی آ گیا۔ ظالے نے ایک گہری نظر عبداللہ کو دیکھا تو وہ اس سے تھوڑا سا فکر مند دکھائی دیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ظالے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظالے تم گھر سے باہر نکلتے وقت مجھے انفارم کرو گی، ٹھیک ہے؟ اور وجدان اب اپنے والٹ سے کچھ نکالتے ہوئے بولا تھا۔ ظالے تو تجسس سے اس کی جانب موڑی تھی۔ یہ ٹریکنگ چپ ہے جو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، خاص کر جب تم گھر سے باہر جاؤ۔ وجدان نے اس کے کان سے بال ہٹاتے ہوئے وہ چپ لگاتے اسے ہدایت دی، جو اب غصے میں منہ ٹیڑھا کیے تھی۔ تم مجھ پر اب پل پل نظر رکھو گے کیا؟ وجدان چپ لگانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑے سے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ تم پر نظر رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ چھوڑے اسے کندھے سے پکڑے اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ مجھے کس سے خطرہ ہے پھر؟ ظالے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ تمہیں خود اپنے آپ سے خطرہ ہے ظالے۔ اب کی بار وجدان کی آنکھوں میں واضح ڈر ابھرا۔ ظالے نے ایک سرد آہ بھری اور اس کے سینے سے جا لگی۔ تمہیں میری اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے عبداللہ، ظالے مراد کمزور ہرگز نہیں ہے، وہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے بند آنکھوں سے بولی، اور وہ جو ڈرا ہوا تھا اب خوف زدہ سا ہوا۔ ظالے خود کے لیے کبھی بھی کوئی مصیبت پیدا کر سکتی تھی اور یہی ڈر وجدان کو گھیر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن یہ میری تسلی سمجھ لو۔ وجدان کی بات پر وہ اس سے الگ ہوئی اور اسے دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا دی۔ سمجھ لی، وہ بھی مسکرا دیا۔ رات کو ہم ساتھ ڈنر کریں گے، تمہیں کہیں بھی جانا ہو تو صرف مجھے کہنا، میں آنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اپنے سامنے ایک بار پھر وہی دھیمی خوبصورت سی ظالے مراد کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ یہ احساس ہی وجدان کے لیے خاص بنتا جا رہا تھا۔ عبداللہ تم کیا ہو؟ سکون، دعا، رحمت یا پھر ظالے مراد کے سر کا سائبان؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جو اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ایک مطمئن سی مسکراہٹ لیے وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ عادل نے وجدان سے اجازت لے لی تھی اور وجدان نے بھی مسکراتے ہوئے اسے آفس سے جلدی بھیج دیا تھا۔ دوسرے ہارن پر رباب بالکل اسی گاڑی کے سامنے تھی۔ رباب کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ رباب بالکل سادہ سی لگ رہی تھی، ویسے بھی وہ بنا تیار ہوئے بھی غضب ڈھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عادل نے ایک نظر مسکراتی رباب کو دیکھا۔ آگے دیکھ کے چلائے نا، رباب باقاعدہ ہنستے ہوئے بولی۔
اور وہ اس کی اس ہنسی کے سلامت رہنے کے لیے دعا گو تھا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے محترمہ، خیر آج میرا موڈ کسی خاموش جگہ پر تمہارے ساتھ ایک واک کا ہے۔ عادل نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ شام کا اندھیرا بھی وہاں لگی لائٹس کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ رباب بھی حکم کی تعمیل کرتی ہوئی گاڑی سے باہر آ گئی۔ سڑک پر چند ایک گاڑیاں تھیں اور کہیں کہیں چند پیدل چلنے والے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ رباب عادل کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آج میرے عادل کچھ اداس سے ہیں، یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے بتائیں؟ صبح سے میرا دل پریشان سا ہے۔ رباب اس کی سنجیدگی اور خاموشی محسوس کرتے ہوئے بولی تو اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں رباب، عجیب سی بے چینی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ اسے الجھا لگا تھا۔ رباب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی طرف رخ کیا۔ یہ سب آپ کا وہم ہے عادل، مت پریشان کریں خود کو، چلے وہاں بیٹھتے ہیں۔ مسکراتی ہوئی اسے سڑک کنارے لگے بڑے بڑے درختوں کی طرف لے گئی جہاں باقاعدہ بیٹھنے کے لیے بینچ لگائے گئے تھے۔ تمہارے ساتھ کے لیے یہ لمحے مجھے ہر بے چینی سے آزاد کر دیں گے، وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے بولا تھا اور وہ ہنستی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب کہیں جانے والی نہیں۔ اپنا سر عادل کے کندھے پر ٹکائے گویا اس نے فیصلہ سنایا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ رباب، میں تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم مجھ سے کبھی بھی دور مت ہونا۔ اب تو رباب کا باقاعدہ منہ پھول گیا تھا۔ یہ کیا وہم پال لیا ہے آپ نے؟ بھلا رباب آپ سے دور کیسے رہ سکتی ہے؟ عادل، یہ ساری خدشے اور وہم نکال دیجئے۔ وہ اس کا چہرہ تھامے گویا اسے تسلی دے رہی تھی مگر وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہ عجیب سی فیلنگز ہے رباب، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ ڈر مجھے بے چین کر رہا ہے کہ میں تم سے دور نہ ہو جاؤں۔ اب تو رباب کو بھی تھوڑی فکر ہوئی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں عادل، میرا اب سارا دھیان یہیں رہے گا۔ وہ اداس سی بولی۔ میں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اپنے دل کی کیفیت بتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بے بس سا لگا۔ عادل، میں ہوں آپ کے ساتھ، ہمیشہ رہوں گی، صرف آپ کی ہوں۔ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی اور انمول خوشی ہیں، پلیز ایسے پریشان نہ ہوں۔ دیکھ لیں، میں پھر آج ہی بوریا بستر باندھ کر آپ کے گھر شفٹ ہو جانا ہے، بتا رہی ہوں۔ آخری بات پر وہ خود بھی ہنسی اور عادل کو ہنسانے میں بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو گویا عادل صاحب تو راضی اور رضا بیٹھے تھے۔ آ گئی تو آپ کی خیر نہیں نہ ہو، وہ اسے پگلا لگا۔ آپ کی اداؤں پہ دل تو ہار بیٹھی ہوں، اس انداز پہ کہیں جان نہ ہار۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی عادل کا ہاتھ اس کی قوت گویائی پر باندھ چکا تھا۔ رباب، تم باز کیوں نہیں آتی؟ رباب نے عادل کو ناراض دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ معاف کر دیں عادل، آئندہ نہیں کہوں گی، بس آپ کو ہنسانا چاہ رہی تھی۔ ہاتھ ہٹتے ہی وہ بولی اور عادل نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اسے کھو دینے کا تصور تک عادل کی جان کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ پھر تو رباب بھی مسکرا نہ پائی۔ تو گویا تم نے اپنی ضد پوری کر لی۔ عائشہ بھی سمیر کو چائے دے کر گئی تھی اور وہ چھت پر کھڑا ارد گرد کے اندھیرے کی جانب متوجہ تھا۔ فون کی دوسری جانب ثانی کچھ لمحے خاموش سی ہوئی۔ محبت میرے لیے، ضد تمہارے لیے، وہ اس کی بات پر ساکت سا ہوا۔ تم گھاٹے میں نہ رہ جاؤ، مجھے تمہاری فکر ہے۔ سمیر بے حس کبھی نہیں تھا، کچھ بھی تھا وہ ایک جذباتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احساس رکھنے والا دل بھی رکھتا تھا۔ اب بھلے نقصان ہو یا نفع، سمیر میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ تم مجھے بھلے محبت مت دو لیکن تم مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ اور ہمدرد ضرور پاؤ گے۔ باقی میں بہت مجبور ہوں کہ میرے دل میں صرف تم ہو۔ وہ اس کی بات پر خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ تم ایک بٹا ہوا پاگل انسان ڈیزرو نہیں کرتی ہو، وہ ویسی ہی سنجیدگی لیے تھا۔ میں خود ایک پاگل ہوں، مت فکر کرو۔ ویسے سنا ہے بہت بڑی جاب مل گئی ہے تمہیں، یعنی یہ میری خوش فہمی کے لیے کافی کہ میں تمہارے لیے لکی ہوں۔ اب وہ ہلکے انداز میں مسکراتے بولی جس پر وہ بھی مسکرایا تھا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو، وہ صاف اعتراف نہیں کر پایا تھا۔ نہ بھی ہوا تو شاید ہو جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے لیے لکی بن جاؤں۔ وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بدقسمت شخص ہوں، وہ بنا کوئی جواب دیے نئی بات کہتے ہوئے بولا۔ اب بھی ہو کیا؟ ثانی منتظر تھی، لگ تو نہیں رہا، اور جیسے ایک بہار سی ثانی کے چہرے پر پھیلی تھی۔ دونوں مسکرائے تھے۔ مجھے تم سے کبھی محبت ہوئی یا نہ ہوئی، مگر میرے لیے یہ مرہم شاید ہر شے سے زیادہ عزیز ہوگا۔ شاید وہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے اوپر والے نے مجھے کئی گمراہیوں سے بچایا ہے۔ تم نے مجھے میرا اصل لوٹایا ہے، اور شاید تمہاری اس بے لوث محبت کا صلہ نکاح ہی تھا۔ وہ شاید وقت کے ظلم سہنے کے بعد اور ایک رہبر کی ہدایت کے بعد ہی بدلا تھا۔ ثانی کے دل تک اس کے لفظوں کی تاثیر اتری تھی۔ شکریہ تو بے حد حقیر ہے، میں اس سے بڑھ کر کرنا چاہوں گا۔ شاید ثانی کے دل کی تمام مرادیں قبول ہو گئی تھیں۔ جسے اس نے بے دہانی میں چاہا تھا وہ حقیقت بن کر اسے عطا کر دیا گیا تھا، اور اس کا ثبوت سمیر کے دل میں ثانی کا اتنا اونچا مقام پیدا ہونا تھا۔ شاید لفظ ساکت ہو گئے تھے کیونکہ اب اظہار کے لیے کوئی اور وقت مقرر تھا۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اور وہ فون رکھ چکی تھی اور سمیر جیسے اپنے پورے دل سے دعا گو ہوا تھا۔
وہ پہلی بار آج عبداللہ کے لیے تیار ہو رہی تھی اور وہ اس کے لیے بہت پیاری سی بلیک اینڈ گولڈن ساڑی لایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رنگ زالے کے حسن کو نظر نہیں لگنے دیتا تھا۔ آج تو زالے مراد بھی مسکراتے ہوئے بالوں کو برش کر رہی تھی، آنکھوں میں ایک جیت سی خوشی لیے وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ بالوں کو ڈھیرا سا جوڑا بنائے اب وہ ہلکے سے ایئر رنگز پہن رہی تھی، اس کے علاوہ اس نے اور کوئی جولری نہیں پہنی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران تھی کہ کیا واقعی وہ تھی؟ اسے اپنا آپ آج سے پہلے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ بازو کے اسٹڈ بند کرتا ہوا وہ باہر آیا تو نظر زالے مراد پر جا کر اٹک گئی۔ وہ بھی اسے یوں ساکت دیکھ کر ہنس دی۔ کیا دلکش تھا وہ مسکرانا، اور کیا نظر تھی وہ جو صرف زالے پر یوں اٹھتی تھی۔ عبداللہ مجھے یوں مت دیکھو، وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے مسکرائی، اور وہ جو خود حواس باختہ سا تھا اچانک خود میں واپس لوٹا۔ مجھے اپنے آپ پر ہر طرح کا کنٹرول ہے، لیکن آج عبداللہ ہار رہا ہے۔ تم کیا ہو زالے مراد؟ زالے کسی شہزادی کی مانند ہنستی چلی گئی اور وہ اس کی ہنسی پر دیر تک مسکراتا رہا۔ میں ایک خلائی مخلوق کی ادنا سی کنیز، تو گویا وہ انڈائریکٹلی عبداللہ کو خلائی مخلوق کہہ رہی تھی۔ وہ لطف اندوز ہوا۔ ہاں یہ بھی خوب کہی۔ وہ اب اپنی نظریں زالے پر جمائے بولا، اور یہ واحد آنکھیں تھیں جن کا دیکھنا زالے کو کنفیوز کر دیتا تھا۔ وہ نظر جھکا گئی۔ میں ایک خشک مزاج بندہ صحیح، لیکن ممکن ہے یہ کنیز مجھے اپنا دیوانہ بنا لے۔ میرا کیا بنے گا پھر؟ وہ معصومیت سے منہ بنائے اس کے قریب ہوا جو ڈریسنگ ٹیبل کے بالکل ساتھ جا لگی۔ وجدان کی نظر شیشے میں نظر آتی اس کی گردن پر گئی تو جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ اوہ میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ وہ پیچھے بیڈ کی جانب مڑا جہاں ایک اور شاپنگ بیگ دھرا تھا۔ وجدان نے اس میں سے ایک باکس نکالا اور اسی لیے دوبارہ زالے کی سمت آیا۔ وہ جو یہ سب دیکھ کر بے حد نازا تھی اب تجسس میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا نیکلس تھا جس میں کہیں کہیں بہت چھوٹے چھوٹے سیاہ نگینے جوڑے تھے، اور مڈ میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی ساڑی سے بالکل میچ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا زالے مراد کی منہ دکھائی ہی دے دوں، یہ نہ ہو منہ پرانا ہو جائے۔ وہ ہنسی دبائے سے پہنا رہا تھا اور آج وہ صرف مسکرانا چاہتی تھی۔ آج وہ اس کے مذاق پر خفا بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ نیکلس جیسے اسی کے لیے بنا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے عبداللہ، اور اس سے بڑھ کر خوبصورت تمہارا پہنانا۔ زالے سے کبھی نہیں اتارے گی۔ وہ آئینے کی جانب مڑ کر مسکرائی، اور وہ اس کے پیچھے کھڑا اسے تحفے کی خوبصورتی بے حد بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ زالے میں بھی تمہاری جانب آنے کی پہل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ زالے میں بھی تمہاری جانب آنے کی پہل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ تم جانتی ہو یہ ساتھ تم سے بہت کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ اگر تمہیں عبداللہ وجدان کی خوشی بننا ہے تو اپنا دل بڑا رکھنا ہوگا۔ وجدان اسے دونوں کندھوں سے پکڑے اپنے روبرو کرتے سنجیدہ ہوا، اور وہ جیسے اس کی ہر بات مکمل دھیان سے سن رہی تھی۔ زیادہ امتحان تو نہیں لوگے نا؟ وجدان اس کے اس سوال پر چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ کوشش کروں گا تمہاری تکلیف مٹانے کی، نہ ہو سکا تو کم ضرور کر دوں گا۔ اور وہ تو آنکھیں بند کیے بھی اس پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے زالے مراد کسی تکلیف سے نہیں گھبرائے گی۔ ہاں اس دنیا میں صرف عبداللہ ہے جو زالے مراد کے لیے ہمیشہ قبول رہے گا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے ٹکا چکی تھی، اور وہ کچھ مطمئن سا ہوا تھا۔ زالے کو خالی لوٹانا اب وہ خود پر حرام سمجھنا چاہتا تھا۔ اب چلیں ڈنر کے لیے، یا تو مجھے مزید پاگل کرنا چاہو گی؟ زالے کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ مسکرایا، مگر وہ آنکھیں بند کیے یہ لمحے جیتی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اگلے چند ہی لمحوں بعد وہ اس سے الگ ہوئی۔ چلتے ہیں۔ وہ آج سچ میں خود کو بہت ہی قیمتی محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اپنا ہاتھ پھیلایا جس پر ہاتھ دھرے پہلی بار زالے کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور وجدان اس نئے منظر سے بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اگلا پورا دن وجدان نے سارا وقت آفس کو دیا تھا۔ ہیئرنگ قریب تھی، لہٰذا وہ اس بار ہر کام مکمل کرنے والا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آج اسے زالے کے ساتھ سعد اور خیلہ کے نکاح پہ جانا تھا۔ زالے مہندی اور مائیوں پر نہیں گئی تھی، شاید وہ خود کے ساتھ رہنا زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ دوسری طرف مراد بہلول آنے والے وقت سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ 2 دن بعد اس پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ہادی یہ جو دوسرا آدمی ہے، اس کے متعلق کیا جانتے ہو تم؟ وجدان وہی ویڈیو بار بار دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں نہیں رہتا، تبھی اس نے یہ ثبوت ہم تک پہنچایا ہے۔ ہادی نے بتایا تو وجدان کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا۔ مجھے بھی یہی امید تھی، کاش ہم سب بدبختوں کو جو یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں چن چن کر سزا دے پاتے۔ وجدان کو تھوڑا سا افسوس سا ہوا۔
ڈونٹ وری، ملک کے اندر کے تمام گنہگاروں کو عبرتناک بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہادی پر امید تھا انشاءاللہ۔ خیر تم بتاؤ کنزا آنٹی کیسی ہیں؟ اس سب کے بعد وہ یقیناً دکھی ہوں گی، تم ان کا اور اپنا حوصلہ کم مت ہونے دینا، باقی زالے کے لیے میں ہوں۔ آخری بات پر ہادی کے چہرے پر الگ ہی مطمئن سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مما خود کو سنبھال لیں گی، باقی زالے کے لیے تم ہو یہ تسلی میرے لیے بہت بڑی ہے، مجھے اس کی ہمیشہ سے فکر رہی ہے، لیکن جب اسے تمہاری قسمت میں دیکھتا ہوں تو سوائے ایک اطمینان اور تسلی کے اور کچھ فیل نہیں ہوتا۔ ہادی دل سے خوش تھا، وجدان بھی مسکرا دیا۔ تم بھی اب اپنے لیے سوچنا شروع کرو ہادی، باقی ہر چیز کے لیے تم عبداللہ وجدان کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے مان سے کہہ رہا تھا، تمہارے ساتھ کے بنا ویسے بھی خود کے لیے سوچنا ناممکن بات ہے۔ اب کی بار ہادی کے چہرے پر ایک پراسراریت سے ابھری تھی، وجدان کی گہری نظر جان چکی تھی۔ ہاں ایسی بات ہے، کیا میں جان سکتا ہوں؟ وجدان نے تجسس اور حیرانگی سے کہا۔ ہاں میں کسی کے لیے سنجیدہ ہوں، اور اگلے ہی لمحے وجدان مسکرا دیا، کیونکہ یہ واقعی ایک سرپرائزنگ نیوز تھی۔ ارے تم تو چھپے رستم نکلے لڑکے، جلدی سے گوشت گزار کرو نہیں تو تمہاری یہاں پھینٹی لگ جانی ہے۔ وجدان اٹھ کر اس کی سمت بڑھا تو وہ بھی دانت نکالے مسکرا دیا۔ ہاں یار میں وہ ہادی منمنایا، بتا بھی دے، وجدان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ تو عادل سے بات کرے گا نا؟ دراصل میں حنا کے متعلق بہت سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ اب تو وجدان واقعی بھینی بھینی مسکراہٹ کے سنگ حیران سا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، ویسے مجھے تو بہت خوشی ہوئی سن کر، امید کرتا ہوں عادل بھی ایسی ہی خوشی ظاہر کرے۔ وجدان واقعی مسکرا دیا تھا، جبکہ ہادی بھی کنفیوز سا مسکرایا۔ انشاءاللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں وجدان، بس تبھی میں چاہتا ہوں میں حنا کے متعلق جلد کوئی فیصلہ لے لوں۔ ہادی کے چہرے پر یکدم سنجیدگی اتری۔ ڈونٹ وری، آئی ایم ود یو، خیر ہوگی۔ وجدان کی بات سچ میں حوصلہ لیے ہوئے تھی۔ ہادی کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ پرسوں کے لیے تیاری پکی رکھنا، وہ آفیسرز میری عزت کا ہر ممکن جنازہ نکال سکتے ہیں۔ مراد بہلول سامنے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا وکیل کسی فائل کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ سر آپ سے ایک بات کہوں؟ وکیل نہ جانے کون سی گستاخی کرنے لگا تھا۔ مراد کی سرد نگاہ اٹھی۔ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط نہیں رہا۔ بھلے فارس مانی نے آپ کے خلاف بیان نہیں دیا، مگر اس کا بیان ایسا کچھ آپ کے حق میں بھی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ سمی ان آفیسرز کی تحویل میں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس سے سب اگلوا چکے ہیں یا نہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس محض یہ چند دستاویزی ثبوتوں اور چند کرائے کے گواہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خود کو ہر فیصلے کے لیے تیار رکھیں۔ مراد بہلول کا دل یہی کیا کہ کمرے کی ہر شے اس وکیل پر برسا دے، مگر وہ صرف ہنکار کر ہی رہ گیا۔ اپنے ہی کیے برے اعمال اب اس کے گلے کا پھندا بننے والے تھے۔ تم مجھے اس سب میں کلیئر کرو گے، اور اگر کوئی فیصلہ میرے خلاف ہو بھی جاتا ہے تو پہلا کام تم سمی اور فارس کا مرڈر ہے وہ کرواؤ گے، کیسے بھی کر کے، سمجھ رہے ہو؟ وکیل کا تو حلق ہی سوکھ گیا، جبکہ مراد بہلول کی وحشت ناک آنکھیں اب غصے اور نفرت سے جل اٹھی تھیں۔ لیکن سر، وکیل کے کہنے کی دیر تھی کہ مراد بہلول کسی زخمی شیر کی مانند اس کی جانب لپکا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ لیکن کہنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مراد بہلول قسم کھاتا ہے کہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وکیل کی تو جان ہی آدھی دکھائی دے رہی تھی، وہ کافی خوفزدہ تھا۔ اپنے کام پر توجہ دو، نہیں تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ایک بے وفا کتے کا ہوتا ہے۔ باقی رہی بات ان آفیسرز کی، تو ان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وکیل کو اس کے تیور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ سر میں اپنی جان لگا دوں گا، وکیل کی دبی ہوئی تسلی ابھری تھی۔ مراد بہلول کے چہرے پر واضح ڈر اور فکرمندی عیاں تھی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا عبداللہ وجدان، تم نے جو وار زالے کو چھین کر کیا ہے اس کا قرض تمہیں جھکانا ہی پڑے گا۔ زالے اس دن کے بعد بہلول کی کوئی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسے اس بات کا شاید شدید صدمہ اور دکھ تھا، اسے اپنی بربادی اپنی نظروں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ناٹ فیئر زالے، تم آج آ رہی ہو، قسم سے پرایا کر دیا تم نے ہمیں۔ خیلا کے چہرے پر اداسی سے زیادہ غصہ ابھرا تھا۔ زالے آج بھی بلیک اینڈ پرپل بہت ہی خوبصورت سمپل سے ڈریس میں تھی، اور وجدان کا پہنایا ہار بھی اس کی گردن میں دمک رہا تھا۔ وجدان اس کے ساتھ ہی آیا تھا، اور شاید پوری محفل کی جان ہی وہ جانا پہچانا مچلنا بنا ہوا تھا، جبکہ زالے اب خیلا کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زالے تم نے ہمیں بہت مایوس کیا، ساتھ بھی مرد حضرات کی طرف سے اس سمت آتے بولا۔ شکوہ حاضر تھا، مگر وہ وجدان کی سمت دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔
دیکھو گائز، میں عبداللہ کے ساتھ تھی، لیکن دیکھو آج میں نے جو وقت نکالا ہے وہ صرف تم دونوں کے لیے ہی نکالا ہے، سو یہ ناراضگی اور غصہ ختم کرو۔ آفٹر آل آج تم دونوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ظالم مراد کچھ کہے اور کوئی اس کی بات سے قائل نہ ہو، ایسا تو ناممکن تھا۔ خیلہ تو مطمئن ہو چکی تھی، جبکہ سعد کا منہ ابھی بھی لٹکا ہوا تھا۔ سعد، ظالے اب اس کی طرف متوجہ تھی۔ چلو کیا یاد کرو گی ظالے، آج ہم بہت خوش ہیں، لہٰذا معاف کیا۔ وہ کسی سخاوت کے پیکر بادشاہ کی مانند احسان عظیم کرتے ہنسا تو وہاں موجود سبھی مسکرا دیے۔ ظالے کی نظر اندر آتی ثانی سے ملی، وہ اکیلی ہی تھی۔ ظالے کو دیکھ کر ثانی کے چہرے پر آج الگ سی مسکراہٹ ابھری۔ ظالے، ہم بہت دن بعد ملے، کیسی ہو؟ ثانی سب سے ملنے کے بعد ظالے سے متوجہ ہوئی۔ ظالے بھی اس میں الگ سی چمک محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اور سمیر کی شادی کے متعلق وہ پہلے ہی خیلہ اور سعد سے جان چکی تھی۔ آئی ایم گڈ، تم بتاؤ؟ وجدان دوبارہ مرد حضرات اور سعد اور خیلہ کے فادر سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا، جبکہ خیلہ اور سعد تو ویسے بھی وی آئی پی تھے، اپنی ہی مسکراہٹوں اور باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ وجدان پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ظالے کو دیکھ لیتا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ ثانی کے چہرے کی خوشی آج ظالے کو بھی عجیب سا اطمینان دے رہی تھی۔ ہونا بھی چاہیے، میری بیسٹ وشز ہیں تمہارے لیے، ظالے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ثانی مسکرا دی۔ ظالے، تم ہماری شادی پر آؤ گی نا؟ 5 دن بعد میرا اور سمیر کا نکاح ہو جائے گا۔ ثانی اس کے جواب کی منتظر سی تھی۔ ظالے نے ایک نظر کچھ دور کھڑے وجدان کو دیکھا جو اسی سمت دیکھ رہا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے ثانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں اور عبداللہ ضرور آئیں گے، ڈونٹ وری۔ ثانی کھل کر مسکرائی تھی۔ یہ کیسا اطمینان تھا جو ظالے مراد کو گھیر چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا اوپر والا اس کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں سننے لگا تھا۔ ظالے مراد اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ سچ میں بدل رہی تھی۔ آج ظالے مراد اتنے لوگوں کی اس بھیڑ میں فرار کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان رنگوں کا حصہ بن جانا چاہتی تھی، اپنے عبداللہ کے سنگ۔ مگر کوئی اور بھی تھا جو ظالے مراد کو اپنی آنکھوں سے مسلسل دیکھ رہا تھا، کوئی سایہ، کوئی سیاہ سایہ۔ کہاں رہ گئی یہ؟ ایک تو ان لڑکیوں کا ملنا ملانا ہی ختم نہیں ہوتا۔ وجدان نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی ظالے کا نمبر ڈائل کر دیا، جو خیلہ اور سعد کو گڈ بائی کہنے کے لیے 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی، اور اب 10 منٹ ہونے کو تھے، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وجدان کے چہرے پر تاریکی پھیل گئی، کیونکہ ظالے کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ گاڑی لاک کرتا ہوا اندر کی جانب گیا، جہاں سب مہمان ابھی بھی موجود تھے۔ وجدان تیزی سے خیلہ اور سعد کی سمت آیا۔ عبداللہ بھائی، کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سعد بھی فکر مند سا تھا۔ سعد، ظالے کہاں ہے؟ وجدان نے پوری لان میں نظر گھما ڈالی، مگر اسے ظالے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ بھائی، ظالے تو آپ کے ساتھ ہی گئی تھی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سعد کے ساتھ خیلہ بھی اب پریشانی سے اس سمت آئی۔ وجدان کو لگا اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔ وہ اندر آئی تھی مگر واپس نہیں آئی۔ اب تو تمام لوگ بھی پریشان دکھائی دیے تھے۔ وجدان اپنا فون نکالے کال ملا رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی، گارڈز، ظالے کو دیکھو ہر طرف فوراً۔ جو مہمان تھے انہیں بھیجنے کے بعد اب بس قریبی لوگ ہی موجود تھے۔ وجدان نے ہادی کو کال ملا کر انفارم کر دیا تھا اور خود باہر گاڑی تک آیا اور ٹریکنگ چپ کی لوکیشن دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہی ہے یہ؟ وجدان کا سر چکرا گیا۔ وہ فوراً گاڑی کی جانب لپکا، مگر سعد نے اسے کندھے سے پکڑا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ میں بھی چلتا ہوں۔ سعد خود بھی پریشان تھا، جبکہ خیلہ اور ثانی بھی نڈھال سی دکھائی دے رہی تھی، اور وجدان کی حالت تو فی الحال صرف وہ خود ہی جانتا تھا۔ نہیں سعد، تم یہیں رکو، کوئی بھی بات ہو مجھے انفارم کرنا، میں تم سے پہنچ کر بات کرتا ہوں۔ گارڈز نے ہر طرف دیکھ لیا تھا، مگر جیسے ہی وجدان کی گاڑی نکلی تبھی ایک گارڈ ہاتھ میں جوتا لیے آیا۔ وہ ظالے کا تھا۔ یہ تو ظالے کا ہے، یا اللہ وہ ٹھیک ہو۔ خیلہ کا تو دل بیٹھ گیا تھا۔ سبھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آخر یوں اچانک ظالے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہ سمجھ سے باہر تھا۔ ہوا کیا ہے عادل؟ آپ مجھے بتا تو دیں۔ عادل فوراً گاڑی کھول کر باہر نکلا اور رباب بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ آج یہیں تھی۔ احمد صاحب اور ہنا بھی اسے یوں آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ظالے بھابھی غائب ہو گئی ہیں، نہ جانے کیا ہوا ان کے ساتھ، مجھے آفس جانا ہوگا۔ سبھی اس بات پر ساکت ہو چکے تھے۔ یا اللہ خیر، اس بچی کی حفاظت کیجیے گا۔ احمد صاحب اس سب سے گزر چکے تھے، وہ ایسا سب ہنا کی دفعہ فیس کر چکے تھے، تبھی ان کا دل دہل سا گیا۔ جبکہ رباب تو بہت ہی پریشان دکھائی دی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میری ظالے بھابھی کو بھلا کون لے جا سکتا ہے؟ عادل، آپ بھیا کے ساتھ رہیے گا، رباب اس سے کہہ رہی تھی، جو اب آفس کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ ہاں بھائی گئے ہیں، ہادی بھائی اور میں بھی ان کو جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب دعا کریں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم انہیں جلد ڈھونڈ لیں گے۔ عادل کہتا ہوا نکل گیا، جبکہ ہنا اور رباب احمد صاحب کے کندھوں سے جا لگیں۔ بابا یہ کیا ہو گیا؟ ہنا وہ سب یاد کرتے ہوئے روحانسی ہوئی جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ حوصلہ میرے بچے، اوپر والا خیر کرے گا، وہ اس وقت تسلی ہی دے سکتے تھے، جبکہ اب رباب کی آنکھوں میں نمی سے ابھر آئی تھی۔
اللہ پاک آپ پلیز میری بھابھی کی حفاظت کیجیے گا، میں اب اپنے بھیا کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں دیکھ سکتی، اللہ پاک پلیز آپ سب اچھا کر دیں، ظالے بھابھی جہاں کہیں بھی ہو ان کی حفاظت کریں۔ احمد صاحب کے ساتھ لگی وہ بے آواز آنسوؤں کے ساتھ دعا گو تھی۔ دوسری طرف عادل آفس پہنچا تو ہادی اپنی 4 رکنی ٹیم کے ساتھ تیار تھا۔ وجدان اس ٹریکنگ چک کا پیچھا کر رہا تھا، جبکہ اپنی لوکیشن وہ ہادی اور عادل کو بھیج چکا تھا۔ وجدان کا دل بیٹھا جا رہا تھا، یوں بھی رات گہری ہو رہی تھی اور وجدان کو لاحق پریشانی اور خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ ارے واہ، تم تو شیرنی کو بنا بے ہوش کیے لے آئے۔ کوئی آدمی انگریزی زبان میں اپنے ساتھ کھڑے 2 کالے کالے آدمیوں سے مخاطب تھا، جو آگے سے بڑے فخر سے دانتوں کی نمائش کر رہے تھے، تو گویا وہ بھی انگریزی سمجھتے تھے۔ سر، ہمارا کام اب ختم، ان میں سے ایک اسی زبان میں بولا اور مقابل کہکا ابھرا، یقیناً آگے سے میں جانوں اور میری شیرنی ظالے مراد، اور اگلے ہی لمحے وہ چھپا چہرہ اردو بولتا ہوا منظر عام پر آیا۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جو اس برٹش لڑکے کے منہ سے اردو سن کر تھوڑے حیران ہوئے۔ ریان مصطفیٰ ویسی ہی شیطانی ہنسی لیے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہی تھا جو ظالم مراد کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ دونوں گارڈز اس بند بلاک جیسے بنے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ریان اب اس اندرونی کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے مسلسل ظالم مراد کے دہاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کس کی موت آئی ہے؟ سامنے آؤ بزدل کہیں کے، ظالے نے آہٹ پر چلا کر کہا۔ دونوں آدمیوں نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اسے پلر کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا، یہاں تک کہ باندھے جانے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ظالے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ویلکم مائی سویٹ ہارٹ ظالے مراد۔ ظالے نے سامنے سے آتے اس لڑکے کو دیکھا، جو بڑی داڑھی کی وجہ سے اس سے پہچانا نہیں گیا تھا، مگر ظالے کو اس کی آواز سنی سنی لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو ظالے مراد کو؟ وہ اگر کھلی ہوتی تو یقیناً اپنے سامنے والے کو چیر پھاڑ دیتی۔ مائنڈ پر تھوڑا زور ڈالو سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر دھرے بولا، مگر اسے امید نہیں تھی کہ ظالے مراد واقعی شیرنی ہے۔ پوری شدت سے اس نے اپنی ایک عدد ہیل اس کے پاؤں میں گاڑ دی، ایک شاید اسے لے جاتے وقت وہیں ساتھ کے گھر چھوٹ گئی تھی۔ ریان کراتے ہوئے 2 فٹ دور ہوا اور حقیقت سے ظالے مراد پر چیخا، غلطی سے بھی ظالے کے قریب مت آنا، تم وہی ہو نا جو میرے ہاتھوں سے بچ گئے تھے؟ کاش ظالے اسی دن تمہاری قبر کھود دیتی۔ ریان اپنے سامنے بے بس مگر دھاڑتی ہوئی بے باک ظالے کو دیکھ کر حیران تھا۔ اپنا پاؤں سہلاتے ہوئے وہ جھکا اور ظالے کے پیر سے وہ دوسرا جوتا اتار کر پوری شدت سے دیوار پر دے مارا۔ ہاں ہاں ہاں، تم کھودو گی قبر؟ ویری فنی سویٹ ہارٹ، قبر تو میں کھودوں گا تمہاری، وہ بھی تم سے ہر چیز کا بدلہ لینے کے بعد۔ دیٹس گڈ کہ تم رو دھو کے مجھے بور نہیں کرو گی، ویسے بھی میں تمہاری یہ شیرنی والی دھاڑ سننا زیادہ پسند کروں گا۔ وہ اکھڑی اکھڑی اردو بولتے ہوئے ایک نظر ظالے کے سراپے کو دیکھتے ہوئے ہنسا۔ اچھا، کیا تم جیسے کیڑے میں اتنی ہمت ہے؟ ظالے کا دل خوفزدہ ضرور ہوا، مگر وہ واقعی میں ایک بہادر لڑکی تھی اور یہ کانفیڈنس اس کی رگ رگ میں بہت مدت سے موجود تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فی الحال وہ بے بس ہے۔ سویٹ ہارٹ، ہمت دیکھنے کی اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے میں تمہارا یہ حسن تو آنکھوں میں قید کر لوں۔ وہ دوبارہ اپنی شیطانی ہنسی لیے اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آئی چند ایک لٹیں انگلی میں گھمانے لگا۔ دور ہٹو ورنہ آج تم سچ میں مر جاؤ گے۔ ظالے کے مسلسل ہلنے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسے ڈھیلا ہوتا محسوس ہوا، اسے جیسے تسلی سی ہوئی۔ دوسرا وہ پلر بھی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ نہیں ظالے مراد، آج میں نہیں ہٹوں گا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی انا پر، اپنے حسن پر، اپنے کردار پر اور اپنے نام پر۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کے بدلے میں تم سے یہ سب چھینوں گا۔ کون آئے گا آج تمہیں بچانے؟ بولو، وہ چلایا تھا اور ظالے کے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے چکا تھا۔ اللہ بچائے گا، وہ بچائے گا مجھے، وہ عبداللہ کو بھیجے گا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی بجھی دھڑکن بحال کر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ گھٹیا شخص کھڑا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بیچاری ظالے مراد، وہ بہت گھناؤنے طریقے سے کہکا لگاتے ہوئے ہنسا۔ اللہ میری مدد کریں، اللہ آپ جانتے ہیں ظالے کا غرور اس کا کردار ہے، آپ مجھے رسوا ہونے سے بچا لیں، اللہ میری مدد کیجیے۔ دل کی ٹوٹتی جڑتی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے وہ اس رب کو پکار رہی تھی۔ ریان اس کے سامنے کھڑا تھا، پھر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے کانوں سے وہ ہلکے ہلکے ایئرنگ کھینچتے ہنسا۔ پھر گلے میں پہنا وہ نیکلس اس نے نکال کر پھینکا تو ظالے کو لگا وہ عبداللہ سے بچھڑ گئی ہے۔ ایک آنسو ظالے کی گال پر بہہ نکلا۔ عبداللہ، وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی اور اگلے ہی لمحے زوردار آواز آئی کسی چیز کے ٹوٹنے اور پھر گرنے کی۔ ریان پاس پڑی گن اٹھا چکا تھا۔
ساحر بھی آفس آ چکا تھا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ وجدان اکیلے ہی نکل گیا ہے وہ کافی پریشان تھا۔ یہ وجدان کا نمبر بند کیوں آ رہا ہے؟ ساحر مسلسل کال ملا رہا تھا۔ اب تو اس کی پریشانی اور فکر دگنی ہو گئی تھی۔ سر ہادی اور عادل سر کی کال بھی نہیں لگ رہی۔ رفیق بوکھلاتا ہوا اندر آیا جہاں ساحر پہلے ہی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اف، کہا بھی تھا کہ مجھ سے رابطے میں رہنا۔ یہ بتاؤ اس ٹریکنگ چپ سے کیا پتہ چلا؟ کہاں جا رہے ہیں وہ سب؟ ساحر سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر دیکھتے ہوئے بولا جسے اب رفیق آپریٹ کر رہا تھا۔ سر یہ جنگل کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ضرور زالے میڈم اغوا ہوئی ہیں ورنہ ان کا جنگل میں کیا کام تھا؟ رفیق کو اب وجدان اور باقی دونوں کے فون کا کوئی سگنل نہیں مل رہا تھا۔ شاید جنگل میں نیٹ ورک پرابلم تھا۔ کہیں یہ سب مراد بہلول نے تو نہیں کروایا؟ وہ گھٹیا انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رفیق تم کوشش کرتے رہو، جیسے ہی سگنل ملے مجھے انفارم کرو۔ ساحر اپنے طور پر بہترین سوچ رہا تھا۔ جی سر۔ رفیق کام پر لگ گیا جبکہ ساحر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ دوسری طرف زالے کے غائب ہونے کی خبر نہ جانے میڈیا تک کیسے پہنچی، ہر طرف یہی نیوز گردش کر رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک کے نامور جج مراد بہلول کی صاحبزادی پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہیں۔ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آیا وہ کڈنیپ ہوئی ہیں یا خود کہیں چھپ گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کی تلاش کا کام رات سے جاری ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے ہیں مگر کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہلول کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کنزا الگ اپنا دل تھامے تھی۔ اس کی نرس اسے بمشکل پکڑے کھڑی تھی۔ یا اللہ میری زالے، مراد زالے کو ڈھونڈے پلیز، میرے زالے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ مراد بہلول مسلسل کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ کنزا کی حالت خاصی خراب تھی۔ تم تو اپنا رونا بند کرو، وہ کنزا پر دھاڑ کر بولا جو بدلے میں رو رہی تھی۔ میم حوصلہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نرس اسے ہدایت دے رہی تھی مگر وہ تو دل تھامے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ انہیں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کہاں تھے تم لوگ؟ زالے کیسے غائب ہو گئی؟ موت آ جائے تم سب کو، اسے فوراً ڈھونڈو ورنہ اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہلول شاید گارڈز پر برس رہا تھا مگر وہ کیا بتاتے کیونکہ وجدان نے گارڈز کو زالے کی نگرانی سے آج ہی ہٹایا تھا۔ سر وہ میڈم کے ہسبینڈ نے ہمیں واپس بھیج دیا تھا۔ اب تو مراد بہلول کا دل چاہا کہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ فون کو زبردست طریقے سے دیوار پر دے مارا۔ آج پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کنزا کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ آنسو زالے اور اس کمینے وجدان کی میت پر بہانے کے لیے بچا لینا، اسے خونخوار نظروں اور شعلہ اگلتے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ کنزا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یا اللہ یہ کیسا بے حس شخص ہے۔ تو میری زالے کی حفاظت فرما مولا، میرے بچوں کی حفاظت فرمانا میرے اللہ۔ نرس بھی دھڑک کھا کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کنزا تو ہر سانس میں ہی جیسے دعا گو تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر آج پہلی بار عبداللہ وجدان کے چہرے پر اندھیرا اور بے پناہ غصہ ابھرا تھا۔ سامنے پلر کے ساتھ زالے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر وہ لڑکا ہاتھ میں گن تانے وجدان پر نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ وجدان کے ہاتھ میں موجود گن کچھ لمحے کو اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ڈھیلی پڑی۔ نظر زالے سے ملی تو جیسے وہ آنکھیں نم ہوئیں۔ پہلی بار عبداللہ وجدان یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہوا مگر پھر اگلے ہی لمحے زالے کو تسلی کا اشارہ دیتے ہوئے وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے ریان کی سمت بڑھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک منٹ بھی اگر آج وہ دیر سے پہنچتا تو شاید وہ آج تک اپنے ہر کیے عہد ہر مان سے دستبردار ہو جاتا، مٹ جاتا، خود اپنی نظروں میں اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم بن جاتا۔ اللہ کے حضور شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے وجدان نے اپنی گن تانی۔ کون ہو تم یہاں تک کیسے آئے؟ شاید یہ پہلا اور آخری سوال تھا جو وہ وجدان سے کر پایا۔ ایک اڑتی ہوئی گولی ریان کے ہاتھ پر لگی، پسٹل دور جا گرا اور وہ دردناک انداز میں چلانے لگا۔ وجدان نے وحشتناک سرخ آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا اور اگلے ہی لمحے ریان کی گردن اور وجدان کے ہاتھ میں تھی۔ تمہاری قبر آج وجدان یہی کھودے گا ذلیل انسان۔ اگلے ہی لمحے ریان پر مکوں اور گھونسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ وجدان نے پھر نہیں دیکھا کہ اسے کہاں لگی اور کہاں نہیں۔ مت مارو مجھے، رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اب کی بار ریان کی اردو ذرا بھی نہیں ہٹکی تھی۔ زالے اپنا ڈھیلا ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور جلد ہی وہ ان رسیوں کی گرفت سے نکل آئی۔ تم پر آج کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم زالے مراد کو دیکھ بھی سکو؟ میں تمہاری یہ آنکھیں نکال دوں گا، بدبخت انسان۔ وجدان آج پھر اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ ادمرا تو ریان اسے 2-3 واروں سے ہی ہو گیا تھا مگر وجدان آج اسے سچ میں مار دینا چاہتا تھا۔ رسیاں کھلتے ہی زالے عبداللہ کی جانب لپکی۔ عبداللہ چھوڑ دو، مر جائے گا، عبداللہ پلیز۔ دونوں ہاتھوں سے وجدان کو دھکیلتی ہوئی زالے پر عبداللہ کی نظر پڑی۔ آج یہ میرے ہاتھوں مرے گا زالے، ہٹو تم۔ ریان کا پورا چہرہ خون سے تر تھا اور وہ نیم جان سا فرش پر بے سود ہو چکا تھا۔ عبداللہ پلیز اپنے ہاتھوں کو اس کے خون سے گندا مت کرو۔ زالے کی بات پر وہ مڑا۔ زالے نے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھی تو کئی آنسو خود زالے کی گالوں پر بہہ نکلے۔
وجدان نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ کتنی دیر تک وہ ایک دوسرے کے ہونے کا یقین کرتے رہے۔ زالے تم ٹھیک ہو نا؟ زالے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ خود سے زیادہ تو اسے عبداللہ ٹوٹا پھوٹا محسوس ہوا تھا۔ چہرے پر عبداللہ کے دھرے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگائے اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش سے کی۔ عبداللہ معافی مت مانگو، تم ہی میرے اصل محافظ ہو، کچھ مت کہو، چلو چلیں یہاں سے۔ زالے اس کا ہاتھ پکڑے بس وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وجدان نے بھی سر ہلایا مگر اس سے پہلے کہ وہ جاتے کسی آہٹ پر وجدان مڑا۔ ریان کے ہاتھ گند لگ چکی تھی اور وہ گولی چلا چکا تھا۔ دوسری گولی ریان کو لگی۔ زالے کی چیخ ابھری۔ اگلے ہی لمحے وجدان زمین بوس ہو گیا۔ ہادی اور عادل بھی اس کی طرف لپکے۔ عبداللہ! دردناک چیخ ابھری۔ گولی اس کے پیٹ کے کچھ سائڈ پر لگی تھی۔ ریان کے لیٹ کر نشانہ لگانے سے وہ وہیں تک پہنچی تھی۔ زمین پر خون ہی خون تھا۔ عادل مسلسل فون ملا رہا تھا مگر سگنل نہ ہونے کے باعث کوئی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ زالے عبداللہ کا چہرہ تھامے رو رہی تھی۔ وہ سانس لے رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہادی وجدان کو ہوش دلانے کی کوشش میں تھا۔ بھائی، عبداللہ کو کچھ نہیں ہوگا، بھائی اسے کہیں آنکھیں کھولے۔ زالے کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ خود ہادی اور عادل کا بھی برا حال تھا۔ وجدان کے زخم پر ہاتھ دھرے وہ اسے مسلسل ہلا رہا تھا۔ بھائی، ایمبولینس کے آنے میں وقت لگے گا، ہمیں خود لے کر جانا ہوگا، خون بہت بہہ رہا ہے۔ عادل پیچھے کی طرف دوڑا جہاں زالے اور ہادی وجدان کو لیے بیٹھے تھے۔ باقی ٹیم اب ریان کے باڈی کا جائزہ لینے کے بعد اسے گاڑی تک لے جا رہے تھے۔ وہ شاید دم توڑ گیا تھا۔ اس کا ٹیم کو افسوس تھا کیونکہ گولی صرف وجدان کے بچاؤ کے لیے چلائی گئی تھی مگر اس ریان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ عبداللہ! زالے کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی تکلیف خود پر لے لیتی۔ عادل! راستہ بہت لمبا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، گولی نکالنی ہوگی۔ ہادی کی بات پر زالے نے یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ دن بھی دیکھے گی۔ وجدان کا سانس اکڑ رہا تھا۔ عادل بھی بالوں میں ہاتھ پھیرے ساکت ہوا۔ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ نہیں، اسے تکلیف ہوگی۔ نہیں بھائی، آپ ایسا مت کریں، ہم لے کر چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا عبداللہ کو۔ زالے کی حالت دیکھ کر وہ دونوں اور زیادہ پریشان تھے۔ زالے دیکھو، گولی اگر اندر رہی تو نقصان کر دے گی، ہمیں فوراً نکالنی ہوگی۔ وجدان، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ زالے کو اس وقت ہادی بھی کسائی ہی لگا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ وجدان کی حالت بھی بگڑ رہی تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش سے آنکھیں کھولتا اور پھر بند کر دیتا۔ نکال دو، وجدان کی دبی ہوئی آواز آئی تو ان تینوں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں عبداللہ، میں نہیں دیکھ سکتی، ابھی ایمبولینس آ جائے گی، تم ہمت مت ہارو۔ وہ وجدان کا چہرہ تھا میں بولی۔ زالے کے ہاتھ بھی اس کے خون سے تر ہو چکے تھے۔ زالے، ان کو کرنے دو، میں ٹھیک ہوں، وہ اسے جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ عادل گاڑی سے کٹ لے کر آ چکا تھا۔ نہیں، یہ ظلم مت کریں عبداللہ پہ، بنا بے ہوش کے آپ اس کی گولی کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں عبداللہ پلیز، تم ان کو کہو مت کریں۔ ہادی کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ زالے، وہ مر جائے گا، ہادی کی اب کی بار چلایا تھا۔ عادل بھی آنکھوں کی نمی چھپا نہیں سکا تھا۔ زالے نے ایک بے یقین سی نظر ہادی پر ڈالی اور ایک عبداللہ پر جو درد کی شدت کے باوجود زالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ عبداللہ کا سر اس کی گود میں تھا۔ زالے کے چہرے کو تر کرتے آنسو وجدان تک جا پہنچے۔ وہ کیسے یہ دیکھ پائے گی؟ عادل، تم اسے باہر لے جاؤ۔ ہادی کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے وہ وجدان کی شرٹ کھولتے ہوئے بولا، نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی چلائی تھی، زالے خدا کے لیے اب تمہاری آواز نہ آئے، میرا مزید امتحان مت لو۔ وجدان کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور زالے کی تو جیسے کوئی روح کھینچ رہا تھا۔ ہادی نے بڑے ضبط سے کہا۔ عادل اسے اوزار دیتا جا رہا تھا۔ عبداللہ کی مدد کیجیے، اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دیجیے۔ وہ ہادی کو اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر دل سے دعا گو تھی۔ وجدان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گولی زیادہ نیچے نہیں گئی تھی، اوپر ہی ہے۔ وجدان، حوصلہ، اور اس کے لیے مجھے معاف کر دینا یار۔ ہادی کا ہاتھ آج پہلی بار کسی کی گولی نکالتے کانپ رہا تھا۔ عادل کی تو آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں اور زالے کی حالت کا تو اندازہ لگانا ہی ناممکن تھا۔ اور پھر ایک زوردار اور دردناک آواز۔ زالے کو لگا اس کی روح نکل گئی ہو۔ یہ تکلیف اور یہ تکلیف کا لمحہ شاید اس کی زندگی کی ہر تکلیف سے بہت بڑا ثابت ہوا تھا۔ کتنی دیر تک وہ وجدان کے چہرے پر زردی پھیلتی دیکھتی رہی اور درد کی شدت تھی کہ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ عبداللہ کو خود سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پٹی کرتے ہی باہر سے اہلکار نے ایمبولینس کے آنے کی اطلاع دی۔ ہادی اور عادل نے وجدان کو سہارا دیا اور زالے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس سے وجدان کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جلدی اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ گولی نکالنے والا فارمولہ کام کر گیا تھا جس پر ڈاکٹر نے انہیں پوری تسلی دی۔ اس وقت کوئی زالے سے پوچھتا کہ جان جسم سے نکلنے کا کیا عمل ہوتا ہے، اس کی ہر سانس صرف عبداللہ کے لیے دعا گو تھی۔
رباب کا تو رو رو کر برا حال تھا، ہنا بھی روئی جا رہی تھی مگر اس نے رباب کو پکڑ رکھا تھا، جبکہ زالے تو بالوں میں انگلیاں پھنسائے آئی سی یو روم کے باہر ساکت سی بیٹھی تھی۔ عبداللہ کی جو حالت وہ دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اس کی ساری حصیں دم توڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عبداللہ کی سلامتی مانگتی ہوئی وہ اپنی آنکھیں سرخ کیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ ہادی اور عادل بھی وہیں تھے۔ یہ تکلیفیں میرے بھیا کو کیوں ملتی ہیں؟ میرے اللہ میرے بھیا کو بالکل ٹھیک کر دیں، رباب مر جائے گی اگر ان کو کچھ ہوا۔ سب ہی روتی ہوئی رباب کو دیکھ کر اور بے حال ہو رہے تھے۔ رباب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، عادل شاید خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ہادی بھی زالے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور وہ بھائی کے ساتھ لگ گئی۔ ہادی نے کنزا کو انفارم کر دیا تھا، ان کا بی پی ہائی ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے نرس کو کہہ کر انہیں نیند کا انجیکشن لگوا دیا تھا۔ عادل میرے بھیا کا اتنا خون بہہ گیا، وہ تڑپتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہادی، عادل اور زالے تینوں کے کپڑوں پر خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شیر ہیں، حوصلہ مت ہارو، تم رو کر مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ عادل اسے تسلی دینا چاہتا تھا مگر سچویشن ایسی تھی کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں رباب، میری جان تسلی رکھو۔ ہنا نے رباب کو خود سے لگا لیا۔ عادل کی نظر ہادی سے ملی۔ ہادی خود بے حال سا تھا اور اس کے ساتھ لگی زالے مراد تو بس شاید اپنی ہر سانس ہی عبداللہ کو لگنے کی دعا کر رہی تھی۔ بھائی عبداللہ کو کچھ ہوگا تو نہیں ہے نا؟ بھائی زالے مراد کی ہر سانس تک عبداللہ پر قربان ہے، کیا میں اسے اپنی زندگی نہیں دے سکتی؟ وہ نہایت مری ہوئی آواز میں بولی جسے بمشکل ہادی ہی سن پایا۔ سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہادی خود خوفزدہ تھا، اسے کیا تسلی دیتا؟ بھائی عبداللہ کی تکلیف زالے مر کر بھی نہیں بھولے گی۔ آپ نے دیکھا تھا، یوں لگ رہا تھا کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اسے کہیں وہ واپس آ جائے۔ چند آنسو زالے کا چہرہ تر کر رہے تھے۔ ہادی کا ضب بھی کناروں پر پہنچا۔ اتنی دیر ہو گئی تھی مگر ڈاکٹر باہر نہیں آئے تھے۔ اب تو ان سب کا دل بیٹھ رہا تھا۔ وہ بہت بہادر ہے زالے، ہادی نے اس کے چہرے کو تھامے گویا نوید سنائی، لیکن اس تکلیف میں دیکھ کر زالے بہادر نہیں رہی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو تک نہیں پائی تھی۔ دعا کرو، وہ پھر سے اسے خود سے لگائے بولا، اور زالے کا تو لمحہ لمحہ وجدان کی عافیت کے لیے صرف ہو رہا تھا۔ وہ آج اس کے لیے دعا گو تھی جس نے اسے دعا کرنی سکھائی تھی۔ رباب بھی ہنا کے ساتھ لگی بے آواز روتی رہی اور عادل کا دل بھی نہایت خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا اور سب کی نظریں آنے والے ڈاکٹر کی سمت اٹھیں۔ بھائی کیسے ہیں؟ عادل فوراً اس سمت لپکا، جبکہ سوائے زالے کے ہر کوئی اٹھ کر اس سمت آیا۔ زالے نے محسوس کیا اس کا دماغ پھٹ جانے کے قریب ہو۔ وہ کچھ برا سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اگر آپ ان کی بروقت گولی نہ نکالتے تو آج وہ ہمارے بیچ نہ ہوتے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ دیر میں ہی ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ سب کے چہروں پر گویا بہار آ گئی تھی۔ سب شکر گزار تھے، مسکرا دیے تھے، مگر وہ زالے، ہادی آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ چند ہی لمحوں میں ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ کیسا لمحہ تھا جب وہ پھوٹ پڑی۔ ہاسپٹل کی راہداری پر لگے بینچ پر گرنے کی انداز میں بیٹھنے والی زالے مراد پہلے کبھی ایسا دردناک نہیں روئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ خود کو اس اذیت سے بآسانی نکل جانے پر یقین دلاتی رہی۔ اس کا چہرہ جیسے زمانے بھر کا غم خود پر اوڑھ چکا تھا، مگر پھر جیسے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ دھر دیا۔ شکر گزاری کے آنسوؤں کی بہترین جگہ سجدہ ہے میری بچی۔ وہ اپنی من وزنی آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس بزرگ کو دیکھنے لگی۔ وہ امام مسجد تھے، وہی جن سے وہ پہلی بار عبداللہ کی تلاش کے وقت ملی تھی۔ عبداللہ پر اس رب کی خاص عنایت ہے، وہ نہ تو اس کی طاقت سے زیادہ درد دے گا اور نہ اس کے مسافر کا امتحان لے گا۔ زالے کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ نہیں جانتے اس وقت میرا دل پھٹ چکا ہے۔ زالے کی آنکھیں اس کی بے بسی نے تر کی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مرہم بھی وہ اوپر بیٹھا سوہنا مالک دے گا، پریشان مت ہو بچے۔ کوئی تسلی اور کوئی لفظ زالے کا بکھرا ہوا حوصلہ جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن میرے دل اور روح کی تکلیف بیان سے باہر ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے سوئی بھی چبھی تو زالے مراد گر کر مر جائے گی۔ میرا ساری زندگی لگا کر اکٹھا کیے جانے والا حوصلہ مجھے چھوڑ گیا ہے۔ اب تو امام مسجد بھی پریشان سے تھے۔ وہ زالے کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور بیٹی کا یوں دکھ کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بچے۔ زالے کے سر پر شفقت کا ہاتھ دھرے وہ ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھنے آئے تھے۔ زالے نے اپنی درد کرتی آنکھیں خشک کرتے ایک آہ بھری۔